آج کے درس میں ان کے چند دلائل اور ان کے کچھ جوابات ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ اپنے ذہن نشین ہر انسان کو کر لینی چاہیے کہ کسی بھی باطل مذہب یا باطل فرقے کے پاس دلائل کا ہونا اس بات کی علامت اور دلیل نہیں ہے کہ وہ حق اور سچ پر ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس دلیل کا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ درست ہے وہ، اس لیے کہ دلیل باطل پر بھی ہوتی ہے، دلیل حق بات پر بھی ہوتی ہے، دونوں چیزوں پر دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ شیطان مردود تھا لیکن اس کے پاس بھی اپنی دلیل تھی، اس کے پاس بھی دلیل تھی۔ دلیل اس نے کیا دی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں سجدہ کیوں کروں اس کو؟ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ جلاؤ تو اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی پھینکو تو نیچے کو آتی ہے، دلیل تھی۔ تو کسی بھی انسان کے پاس دلیل کا ہونا اس بات کی علامت اور دلیل اور نشانی نہیں ہے کہ وہ حق اور سچ ہے۔ تو دلائل ہوتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اہل تشیع حضرات جن کے پاس دلائل ہے وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہم پیش کرتے ہیں، لیکن وہ دلائل غلط ہوتے ہیں، وہ دلائل غلط ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یہ غلط چیز ہے یہ۔ تو بہرحال دلیل کا ہونا کسی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اب دلائل وہ کیا ہیں جس کی وجہ سے آج کل بہت بڑا ایک طبقہ امت کا لائٹنگ کے پیچھے لگا ہوا ہے، محفل میلاد کے پیچھے لگا ہوا ہے، جلس و جلوس کے پیچھے لگا ہوا ہے، رسم و رواجات اور بدعات و خرافات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور جس طرح رسم و رواج اور خرافات بڑھتی جا رہی ہے، یہ بدعات بڑھتی جا رہی ہے، اتنا ہی ہمارے اندر سے سنت کا جو نور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو سنت کی نورانیت ہے اور دین کی اصلیت ہے اور دین کی جو معرفت ہے وہ دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا دین، ہماری محبت رسول، یہ سب کچھ فارمیلٹی بن چکا ہے، سب کچھ فارمیلٹی بن چکا ہے۔ جس طرح میں نے کل عرض کیا کہ یہ نعرہ تو بہت آسان ہے، غلامی رسول موت بھی قبول ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ غلامی رسول میں داڑھی رکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حرام چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سود چھوڑنا بھی قبول ہے۔ یہ تو کبھی کوئی نہیں کہتا موت دینی نہیں ہے، جان دینی نہیں ہے، نعرہ بہت آسان ہے، یہ دن ہر انسان کے لگانا آسان ہے۔ تو بہرحال میں دلائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دلائل میں 3 قسم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور ایک آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت نے جو فضل اور رحمت عطا فرمائی ہے اس پہ فلیفرحوا، چاہیے کہ خوشی منائیں، خوشی منائیں۔ اس سے کون سی چیز کے اوپر خوشی منانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے جو کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، سیاق و سباق ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس آیت سے پیچھے جا کے دیکھیں، یہ آیت نمبر 58 ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کو دیکھیں تو وہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہاں پر بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی، کہ اللہ نے قرآن مجید آپ کو عطا فرمایا ہے جو رحمتوں والا ہے، فضل والا ہے، اس کے اوپر آپ خوشی منائیں۔ اس کے اوپر خوشی کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے مطابق عمل کرے۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بفضل اللہ و برحمتہ سے مراد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس سے مراد لے بھی لے، اس طرح ہزاروں مفسرین گزرے میں کسی ایک آیت کا کوئی ایک قول آپ کو مل بھی جائے کہ بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، تو اس آیت مبارکہ میں اگر حضور کے اوپر خوشی منانے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو قرآن جس چیز کا حکم دیتا ہے اس چیز کا کچھ طریقہ بھی بتاتا ہے، اس چیز کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ نماز کا قرآن نے حکم دیا تو نماز کا طریقہ بھی بتایا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ کا حکم دیا، روزے کا طریقہ بھی بتایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ خوشی منانے کا حکم قرآن سے ہے تو اس کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ملے گا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ صحابہ علیہ رضوان نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں تلقین کی؟ کہ دین کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر کوئی قول ایسا مل بھی جائے تو پھر اس کی تشریح اور اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ آگے جو احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے ان میں ایک اہم ترین حدیث جو بڑے دھڑلے کے ساتھ
لوگ پیش کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا. خواب میں انہوں نے ابو لہب کو دیکھا کہ ابو لہب کو سخت ترین عذاب ہو رہا ہے جہنم کے اندر، اور اس کو پیر والے دن تھوڑی سی جون سی ہے راحت ملتی ہے. اس سے حضرت عباس نے خواب میں ہی پوچھا کہ یہ راحت کیسی ہے؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جب مجھے خبر ملی تھی، میں نے اسی خبر کے ملنے پر اپنی لونڈی جس کا نام سویبہ ہے، جس کو صوبیہ لوگ کہتے ہیں، اصل نام سویبہ ہے، سویبہ کو میں نے آزاد کر دیا تھا. اس آزاد کرنے پر جون سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب میں سوموار میں ہلکی سی کچھ کمی کر دیتے ہیں، کچھ تخفیف پیش آتی ہے. تو یہ بدعتی حضرات دلیل پکڑتے ہیں کہ جب ایک انسان جو کافر ہے اور اس کا کفر قرآن میں بیان کیا گیا ہے، مشرک ہے، اگر وہ حضور کے اوپر خوشی منائے تو اس کو جہنم سے راحت مل سکتی ہے. تو میں اور آپ اگر خوشی منائیں گے تو ہمیں راحت کیوں نہیں ملے گی؟ اگر ہم جھنڈیاں لگائیں گے، اگر ہم ڈھول ڈھمکے بجائیں گے، اگر ہم منگل ڈالیں گے، اگر ہم جو سے جھنڈے لگائیں گے تو ہمیں راحت کیوں نہیں ملے گی؟ اگر ابو لہب کو مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ تو میرے محترم یہ ایک دلیل کے طور پہ حدیث پیش کرتے ہیں. تو میرے محترم یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے. پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب کوئی حجت نہیں ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، صحابی ہو، غیر صحابی ہو، کوئی بھی ہے، اس کا خواب جو ان سے ہے حجت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خواب دیکھنے والے ہیں، خود خواب دیکھنے والے ہیں. جنہوں نے خواب خود دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، اس نے خوشی کس طرح بنائی ہے، آپ بھی اس طرح خوشی بنائیں. انہوں نے جس نے خواب دیکھا ہے اس نے تو کوئی میلاد نہیں بنایا، اس نے تو کوئی جلسے جلوس نہیں کیا، اس نے تو کوئی بھنگڑے نہیں ڈالے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اس نے جس نے خواب دیکھا ہے، جس طرح اس نے خوش میں اس طرح خوشی بناؤ. تیسری بات یہ کہ حضرت عباس نے خواب پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کر لیا، آگے خاموشی کا اظہار کر لیا، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا اس کے اندر کہ اس حدیث کو دلیل بنا کر آگے پیش کیا جائے آگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ، ظاہری طور پہ اس بات کے بارے میں حکم دیتے. اور ایک اہم ترین بات یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضرت عباس جس وقت خواب دیکھ رہے تھے اس وقت وہ خود مسلمان نہیں تھے. حضرت عباس فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. تو بھائی آپ جس بات کو دلیل بنا رہے ہو، آپ جس بات کے اوپر اتنے بڑے دین کے مسئلے کی بنیاد رکھ رہے ہو، تو اس کے اوپر ایک دلیل ہے، وہ بھی خواب. اور وہ خواب بھی ایک ایسے انسان کو جو ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوا، ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوا، اس کے خواب کو بنیاد بنا کے آپ جو ان سے آگے دلیل پکڑ رہے ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ دلیل انتہائی کمزور ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ابو لہب نے جو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، اس خواب میں دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اس کے بارے میں کوئی رد عمل نہیں بتلایا، کوئی بات نہیں بتائی. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت عباس کی زندگی میں کئی بار ہر سال یہ دن آیا، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کوئی خاص اہمیت کے ساتھ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو کوئی خاص طور پہ منایا نہیں. پھر بات یہ ہے کہ بھائی دلیل دعوے کے مطابق ہوتی ہے، کہ آپ نے جو دلیل دی ہے وہ دعوے کے مطابق نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ ہر سوموار کو عذاب ہلکا ہوتا ہے، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا چاہیے، 12 ربیع الاول کو میلاد منانا چاہیے. دلیل 12 ربیع الاول کی ہے جو سال میں ایک دفعہ آ رہی ہے، اور دعویٰ 12 ربیع الاول کا جو سال میں ایک دفعہ آ رہا ہے، اور دلیل جو آپ قائم کر رہے ہیں وہ ہر سوموار کی دلیل ہے. تو آپ کی دلیل آپ کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر تو ہر سوموار کو جو ان سے خوشی منانی چاہیے، ہر سوموار کو آپ نے یہ کچھ کرنا چاہیے. اگر آپ نے ابو لہب والے واقعے کو دلیل بنانا ہے تو پھر تو ہر بات یہ کرنا چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ انتہا درجے کی شدید قسم کا ذوف رکھتی ہیں اپنے اندر، اور جو حدیث ضعیف ہو وہ کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی، کسی بھی مسئلے کے اندر دلیل نہیں بن سکتی. تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی. آخری الزامی جواب اس کا یہ علماء یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ابو لہب نے جس طرح خوشی منائی تم بھی اس طرح خوشی مناؤ. ابو لہب نے اپنی باندی آزاد کر دی، آج کل باندیاں نہیں ہیں، باندیوں کے ہی حکم کے اندر انسان کی بیویاں ہیں. تم سب 12 ربیع الاول کو اپنی بیویوں کو طلاق دے کے آزاد کر دو ان کو، تو پھر تو معلوم ہوگا کہ تم اسی طریقے پہ بنا رہے ہو جس طرح ابو لہب نے خوشی منائی تھی. ابو لہب نے تو اس طریقے سے نہیں بناتے، تو پھر اس کو دلیل نہ بناؤ. اس طرح حدیث کو دلیل بنانے کی کوئی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تمہیں ایک بات تو یہ ہے جو دلیل پیش کرتے ہیں اس کے میں نے جوابات آپ کے سامنے عرض کر دیے. دوسری دلیل پیش کرتے ہیں جھنڈے والی.
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس وقت میری پیدائش ہوئی اس وقت عرشوں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آئے اور آ کے انہوں نے بیت اللہ کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا، بیت اللہ کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرشوں سے آئے اور آ کے بیت اللہ پہ جھنڈا لگائے، تو ہم تو جبرائیل کی اتباع میں اس کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے موٹر سائیکل پہ، اپنی سائیکل پہ، اپنی مسجد پہ، اپنے مینار پہ، اپنے گھر پہ جھنڈا لگائے۔ اگر جبرائیل لگا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہمارے لیے لگانا کیوں نہیں جائز ہے؟ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ ہم تو جبرائیل کی سنت کے مطابق اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ ہم تو جو مقرب ترین فرشتہ ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ درست ہے۔ تو میرے محترم، یہ حدیث مبارکہ یہ بھی کوئی دلیل بننے کے قابل نہیں ہے، کوئی دلیل بننے کے قابل نہیں ہے۔ دلیل بننے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے، اگر پیدائش ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد المطلب کا جہاں قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے میں جس گھر میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، جھنڈا وہاں آگے کیوں نہیں لگایا؟ بیت اللہ پہ کیوں لگایا؟ اگر بیت اللہ پہ جھنڈا لگایا تو تم بھی جا کے بیت اللہ پہ جھنڈا لگاؤ۔ بیت اللہ پہ اتنے جھنڈے ہو جائے کہ وہاں پہ جگہ ہی نہ بچے وہاں پر۔ تو بہرحال انہوں نے بیت اللہ پہ جھنڈا لگایا، جہاں پر حضور پیدا ہوئے وہاں پہ جھنڈا کیوں نہیں لگایا؟ وہاں پر جھنڈا نہ لگانا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ تم اپنے گھر کے اوپر جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ جب جس گھر میں حضور پیدا ہو رہے ہیں اس گھر کے اوپر جبرائیل نے جھنڈا کیوں نہیں لگایا؟ جب وہاں جھنڈا نہیں لگایا تو پھر تمہارے لیے دلیل ہی نہیں بنتی اس کے بارے میں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی اتباع اور ان کی سنت کو پورا کرنے کا ہماری شریعت کسی بھی اعتبار سے حکم نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کی اتباع تم پر لازم ہے، میکائیل کی اتباع تم پر لازم ہے، اسرائیل کی اتباع تم پر لازم ہے۔ یہ ہمارے شریعت میں نہیں ہے۔ اگر جبرائیل کی اتباع کرتے ہوئے تم جھنڈا لگاتے ہو تو جبرائیل کی اتباع کرتے ہوئے قرآن بھی لے کر آ جاؤ۔ پھر جبرائیل تو وہی بھی لے کر آیا کرتے تھے، جبرائیل تو وہی بھی لے کر، صرف جھنڈا نہیں لے کر آئے، صرف جبرائیل تو وہی بھی لے کر آتے تھے، اور وہی جو سے وہ لے کر آتے تھے اس وہی کو لے کر آؤ تم، اور جس طرح جبرائیل علیہ السلام اور کام کرتے تھے۔ تو بہرحال فرشتوں کی اتباع اور ان کی سنت یہ ہمارے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جھنڈا لگانے والی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کی، جس وقت حضور نے بیان کی، اس وقت صحابہ کو کیا یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی سب جھنڈے لگاؤ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ابو بکر، عمر، عثمان غنی، علی اور امیر معاویہ، یہ سب دور اسلامی دور گزرا ہے۔ اس کس دور کے اندر، کس سال میں، کس تاریخ کو جھنڈا لگایا گیا؟ کسی قسم کا کوئی ایسا ثبوت دلائل حدیث مبارکہ میں یا شریعت مطہرہ میں نہیں ملتا۔ حضور نے بیان کیا، صحابہ نے سنا۔ حضور سے اعلیٰ کوئی سمجھا نہیں سکتا، صحابہ سے اچھی بات کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جب حضور نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا، ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو بھائی میرے اور آپ کو کیسے سے سمجھ آ سکتا ہے؟ ہم اس حدیث سے کون سے جھنڈے اور کون سی جھنڈیاں ہم تیار کر سکتے ہیں؟ یہ چیز صراحتاً غلط ہے۔ اور اس کا آخری جواب بھی وہی ہے کہ جناب یہ حدیث مبارکہ بھی اپنے راویوں کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ نہ ابو لہب والی واقعہ حدیث جو سی ہے درست ہے، اور نہ یہ والی حدیث درست ہے۔ صحاح ستہ میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابن نسائی، ابو داؤد میں نہ وہ حدیث موجود، نہ یہ حدیث موجود ہے۔ دونوں حدیث ضعیف ہے، اور ان ضعیف حدیثوں سے استدلال اتنے بڑے مسئلے کی کرنا کہ جس مسئلے کے اوپر آپ مسلمان اور کافر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جس مسئلے کے اوپر آپ گستاخ رسول اور محب رسول کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اتنے بڑے مسئلے کی ان حدیثوں کے اوپر بنیاد رکھنا یہ درست اور جائز بات نہیں۔ آخری ان کی دلیل وہ کیا ہے؟ جو حدیث مبارکہ صحیح ہے وہ ابو داؤد شریف میں اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے جو صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الصوم میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم میں بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جواب یہی ارشاد فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پیدائش کے دن کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو منا رہے ہیں اس کو، تو ہمیں بھی منانا چاہیے، ہمیں بھی میلاد کرنا چاہیے، ہمیں بھی ربیع الاول کے جلوس میں شرکت کرنی چاہیے، لائٹنگ کرنی چاہیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، بات پہلے یہی ہے کہ دلیل آپ کی دعوے کے مطابق نہیں ہے،
دعویٰ تو ہے کہ سال بعد 12 ربیع الاول کا، ایک ہے یوم پیدائش اور ایک ہے تاریخ پیدائش۔ تاریخ 12 ربیع الاول ہے اور یوم سوموار ہے۔ آپ نے دلیل دی ہے یوم پیدائش پر، یوم جو ان سے ہے وہ سوموار ہے، اور تاریخ 12 ہے، 12 کے اوپر دلیل نہیں ہے، 12 کے اوپر آپ کی کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو سوموار کے دن کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ سوموار کا دن تو ہفتے میں ہر دفعہ آتا ہے، ہفتے میں ہر دفعہ آتا ہے، مہینے میں 4 دفعہ آئے گا، اور سال میں جو سے ہے وہ 48 دفعہ آئے گا، 48 دفعہ آئے گا۔ تو 48 دفعہ آپ کو یہ محفلیں اور میلاد کرنے چاہیے، اور سارے لائٹنگیں شائٹنگیں سر کچھ کرنا چاہیے، یہ تو ہر دفعہ آتا ہے۔ یہ تو یہ کوئی دعویٰ کے مطابق آپ کی دلیل نہیں ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دن کو کچھ اہمیت دی ہے تو 12 ربیع الاول کا کنسیپٹ تو ختم ہو گیا، سوموار کے اوپر بات آ گئی۔ تو سوموار کے اوپر بات آئی ہے، تو بات آنے کے بعد سوموار نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ ڈھول بجائے، دھمالے ڈالیں آپ، اور آپ جو ان سے ہے لائٹنگیں کریں، اور یہ بڑے بڑے جو سے پروگرام ہوتے ہیں، جلسے جلوس، اور یہ ٹرکوں کے اوپر اسپیکر لگا کے صبح سے نکل جائے اور سب کچھ کرتے رہے۔ تو اس کے اوپر تو دلیل نہیں ہے، وہ تو روزہ ہے، وہ تو صرف اگر اہمیت دی ہے سوموار کے دن کو اہمیت دی ہے، اور وہ صرف اور صرف روزہ ہے۔ اور آپ بھی ہر سوموار کو روزہ رکھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن آپ کل 12 ربیع الاول ہے، کل جمعہ ہے، کل تو سوموار نہیں ہے، کل تو سوموار بھی نہیں ہے، کل تو سوموار کا دن کو مبارک ہے۔ تو میرے محترم بات یہ ہے کہ جتنے بھی دلائل پیش کی جاتے ہیں، یہ دلائل سارے کے سارے غلط دلائل ہیں۔ موڑ تروڑ کے اس کو اپنے موقف کے اوپر پیش کرنا یہ درست اور جائز اور حقیقت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی میں، صبح کے وقت، تہجد کے وقت، جس گھڑی اور جس ساتھ میں آئے وہ ساتھ بھی مبارک ہے، جس دن کو آئے وہ دن بھی مبارک ہے، جس وقت آئے وہ وقت بھی مبارک ہے، ہر اعتبار سے ہر چیز مبارک بن گئی ہے۔ تو بہرحال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر روز کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہم بیان کرتے ہیں، ہر سنت کو بیان کرتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ باقی روزے کا جو حکم ہے وہ صرف مستحب تک کا حکم ہے کہ سوموار کے دن انسان روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی سنت واجب یا ضروری یا فرض نہیں ہے وہ بھی۔ اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اس طرح سے جو مروجہ ایک طریقہ بن چکا ہے، اس طرح یہ طریقہ اختیار کرنا انتہائی غلط عمل ہے، اور دین سے، اسلام سے، شریعت سے انسانیت کو دور کرنے والی بات ہے کہ جس کا تذکرہ کائنات پوری میں پھیلا ہوا ہے، اس کے تذکرے کو سال میں بند کرنا، ایک مہینے میں اور ایک مہینے کے ایک دن میں بند کر دینا، تو یہ بہت بڑی ناانصافی اور بے ادبی ہے۔ حضور کا تذکرہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، ہر پتے پتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پھیلا ہوا ہے، تو اس تذکرے کو ساری زندگی اور سارا سال انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقیقت اور حق اور سچ بات سمجھنے کی اور سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا کے اندر پھیلے ہوئے فتنوں کا دور ہے، آئے روز نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی بدعت سے، خرافات سے، رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔